ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنا إلا أن يعصر عليكم تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، پاکی کے تمام کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، مستعدات مقدار، کمیت اور کیفیت کے ساتھ جو اس کی ذات کے شایع نشان اور وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید القونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ قربانی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کی ایک قدیم عبادت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا ذکر کیا۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ یہ خون بہا کر آدمی اللہ کا تقرب تلاش کرتا ہے کہ میں اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اس کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے، اس کے نبی کی مانتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں، اور اس کام کا مقصد اللہ کی رضا ہو، تقوی کا حصول ہو۔ اللہ رب العزت کو اس قربانی کے نہ خون کی ضرورت ہے نہ گوشت کی ضرورت ہے، بلکہ انسان کا تقوی، یہ عمل کرتے ہوئے اس کی کیفیت کیا تھی، یہ کام کرتے ہوئے اس کا دل کس کی طرف متوجہ تھا، اس کے دماغ میں کیا بات چل رہی تھی، وہ یہ کام کر کے کیا کرنا چاہتا تھا، کیا پانا چاہتا تھا، کس جگہ تک پہنچنا چاہتا تھا، یہ اہم ہے۔ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ قربانی کے گوشت
اس کے چمڑے، اس کا خون، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی کیفیت، تقوی، للہیت اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ قربانی کر کے اس حکم پر عمل پیرا ہو کے تمہاری کیفیت کیا تھی۔ تمہارا یہ عمل خالص اللہ کے لیے ہے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے، مقابلہ بازی کے لیے ہے، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہے۔ قربانی اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے، اللہ کی رضا ہے۔ قربانی کرنے والا آدمی سب سے پہلے اسے اپنی نیت اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اخلاص نیت کوئی بھی عمل ہے ہمارے دین میں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ آپ لوگوں کو دکھا کر عمل کرنے والے ہیں، چھپ کر عمل کرنے والے ہیں، یعنی کوئی بھی کیفیت اس کے اندر ہے۔ اخلاص یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کے لیے۔ فاعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم سب سے یہی مطالبہ ہے کہ تم سب نے اللہ رب العزت کے لیے کام کرنا ہے، اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اور کسی کے لیے تم نے یہ کام اور عمل نہیں کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، جس کے اندر ریا کا کوئی تصور بھی ہم نہیں کر سکتے، اس کے باوجود آپ سے کہا گیا آپ بھی یہ کہیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مجھے اسی بات کا پابند کیا گیا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اس کا مقصد اللہ رب العزت کی ذات ہو، صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کیا جائے۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی قربانی کا ذکر ہے، تو وہاں پر بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، قال انما یتقبل اللہ من المتقین۔ جس کی قربانی قبول ہوئی، اب دوسرا اس کے خلاف ہے، تو وہ کہنے لگا میں تمہیں قتل کر دوں گا، میں تمہیں نقصان پہنچاؤں گا، میں فلاں کروں گا۔ میں نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، ہاں اتنی بات میں ضرور کہتا ہوں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی تقوی والوں کی قبول کرتا ہے۔ جن کے دلوں میں تقوی نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، جن کے دلوں کی طہارت نہیں ہے، جو لوگوں کے لیے کام کرنے والے ہیں، لوگوں کو دکھا کر یہ عمل کرنے والے ہیں، اللہ ان کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ قربانی یا کوئی بھی نیکی کا کام جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر اخلاص بنیادی شرط ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں یہ قربانی کیوں کر رہا ہوں، کس لیے کر رہا ہوں، کیسی کیفیت ہے میری یہ قربانی کرتے ہوئے۔ تو سب سے پہلی بات کہ انسان اخلاص نیت کے ساتھ یہ عمل کرنے والا ہو، اللہ اس عمل کو قبول کریں گے جو اخلاص پر مشتمل ہوگا۔ جس کے اندر اخلاص نہیں ہے، چاہے انسان جتنا بھی وہ عمل کرنے والا ہو، انسان کا وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس کام کے لیے اپنا حلال مال استعمال کرے۔ اللہ رب العزت حرام کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العزت طیب ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، وہ خبیث، ناپاک اور گندی شے کو قبول نہیں کرتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے جس چیز کا اپنے نبیوں کو حکم دیا اسی چیز کا مومنوں کو حکم دیا، اور وہ یہ ہے کہ تمہارا کھانا پینا یہ حلال کا ہونا چاہیے۔ آدمی حلال مال سے قربانی خریدنے والا ہو، قربانی کرنے والا ہو، حرام کا مال ہے، وہ رشوت ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، کسی بھی لحاظ سے اس میں ناجائز مال شامل ہے، تو اللہ رب العزت اس حرام کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ حرام کی اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہے۔ آدمی کا مال پاک، صاف ستھرا اور حلال کمائی ہونی چاہیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح قربانی کرنی ہے تو قربانی کے اندر فخر نہیں ہونا چاہیے، مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی فخر کر کے اتراتے ہوئے
لوگوں سے آگے بڑھنا اور اونچا نام اپنا کرنا مقصود ہو قربانی سے، تو اس طرح قربانی اس کو فائدہ نہیں دینے والی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ عہد نبوی میں قربانی کس طرح کی جاتی تھی، کیا کیفیت تھی، لوگ کس طرح قربانی کرتے تھے؟ کہا عہد نبوی کی کیفیت میں تمہیں بیان کروں، آدمی ایک بکری اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کی طرف سے کر لیتا تھا، ایک بکری انہیں کافی ہوتی تھی، وہ خود بھی کھاتے تھے، اوروں کو بھی کھلاتے تھے، حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا اور اب تم دیکھ رہے ہو کہ لوگ قربانیاں کرنے میں فخر کرنے تک آ گئے۔ تباہ الناس بے، لوگ آج فخر کر رہے ہیں قربانیوں پر، میں نے اتنی کی ہیں، میں نے اتنی کی ہیں، ریا تک پہنچ چکے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ قربانی جس کے لیے آپ کر رہے ہو اسے پتہ ہے، وہ دلوں کے احوال تک کو جانتا ہے۔ آپ نے قربانی خرید لی ہے، آپ اسے بازاروں میں گھمانا، اللہ بہتر جانتا، ہم کسی کی نیت میں شک نہیں کرتے، لیکن وہ چیزیں جو انسان کو ریا تک اور اس شرک تک پہنچا دیتی ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اب اس کی تصویریں لی جا رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہیں، اتنے لاکھ کی قربانی خرید لی گئی ہے، اتنے جانور خرید لیے گئے ہیں، نیتوں سے اللہ واقف ہے، لیکن ان امور کی طرف جانا جو انسان کو گناہ کی طرف، شرک کی طرف، ریاکاری کی طرف لے جاتے ہیں، شیطان آسانی سے انسان پر حملہ کر سکتا ہے۔ انسان کو ان سارے امور سے بچنا چاہیے۔ انسان قربانی فخر کے طور پر نہ کرے، اپنی قربانی پر فخر نہ کرے، اترانے والا نہ ہو، تکبر نہ کرنے والا ہو۔ پھر قربانی مقابلہ بازی سے پاک ہونی چاہیے کہ اس نے ایک کیا ہے تو میں دو کروں گا، دو کر رہا ہے میں چار کر رہا ہوں۔ قربانی میں مقابلہ بازی کرنا، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، ان لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے، یہ قربانی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی قربانی کے اندر یہ معاملہ ہے تو اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتے، بلکہ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عربوں کے ہاں جاہلیت کے اندر ایک رسم تھی، ریت تھی کہ ایک آدمی قربانی کر رہا ہے، کوئی جانور ذبح کر رہا ہے لوگوں کو کھلانے کے لیے، دوسرے کو پتہ چلا اس نے دو کر دیے، اس کو پتہ چلا اس نے دو کر دیے، اس نے چار کر دیے۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے پر مقابلہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ دونوں میں سے ایک دوسرے کو تھکا دیتا ہے اور دوسرا اس پر جیت جاتا ہے، تو اس کو معاقرۃ الاعراب کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح جو ہے وہ مقابلے میں جانور ذبح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اگر معلوم ہو جائے کہ یہ اس طرح کے جانور کا گوشت ہے، تمہیں وہ جانور کا گوشت کھانے کی بھی اجازت نہیں۔ آپ نے وہ جانور کا گوشت کھانے سے روک دیا، یہ تو مقابلہ بازی کے لیے لوگوں نے ذبح کیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ذبح کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، یہ لوگوں کی بھلائی اور خیر کے لیے نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے، اس کو بہلانے کے لیے اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، دوسرے کو ہرانے کے لیے اور خود جیتنے کے لیے جانور ذبح کیے ہیں۔ ایسے جانور کی قربانی اللہ کے ہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو قربانی اخلاص نیت کے ساتھ، پاک مال کے ساتھ، مقابلہ بازی اور ریاکاری سے بچتے ہوئے انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق اچھا اور عمدہ جانور وہ اللہ کی راہ میں صرف کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے، قربان کرنا چاہیے۔ قربانی آپ نے خریدنی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، آدمی جو اللہ نے قوت دی اس کے مطابق قربانی کا جانور اچھے سے اچھا خریدنے کی کوشش کرے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرمایا کرتے تھے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا جب تم نے قربانی کرنی ہے تو تم یہ بات ذہن میں رکھنا، ایسا جانور اختیار کرنا، وہ لینا قربان کرنے کے لیے کہ جو تم اپنی قوم کے کسی معزز آدمی کو تحفے میں بھی دے سکتے ہو۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کے کوئی بھی زیادہ عزت کے لائق نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی بھی اکرام والا نہیں، کہ تم ایسا جانور پسند کرو جو اپنی قوم کے کسی بڑے کو تم تحفے میں بھی دے سکتے ہو، خوبصورت، اچھا، اپنی حیثیت اور قوت کے مطابق جانور خریدو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرتے، ان کو کھلاتے، ان پر محنت کرتے۔ قربانی کا جانور جو آپ نے لینا ہے وہ شریعت کے بتائے ہوئے دائرہ کار کے اندر ہونا چاہیے۔ پہلے تو یہ کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے جتنی شریعت نے طے کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا تذبحوا الا مسنہ، کہ تم نے جو جانور قربانی کے اندر ذبح کرنا ہے وہ 2 دانتا ہونا چاہیے۔ وہ آپ بھیڑ کر رہے ہیں، بکری کر رہے ہیں، دمبا کر رہے ہیں، آپ گائے کر رہے ہیں، آپ اونٹ کر رہے ہیں، ان کی مطلوبہ عمر کم از کم وہ 2 دانتے ہونے چاہیے۔ اور لوگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جانور جو دوندے ہوتے ہیں، مثلا جو بکری ہے یا اس قبیل کے جانور ہیں، 1 سال کے پورے ہو جائیں، دوسرے سال میں داخل ہو جائیں تو پھر وہ 2 دانتے ہوتے ہیں۔ گائے ہے وہ تیسرے میں داخل ہو جائے، اور جو اونٹ ہے وہ 5ویں میں داخل ہو جائے تو پھر ان کے دانت گرتے ہیں، پھر وہ دوندے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، وہ جانور شریعت کے اس دائرے کے اندر پورا اترتا کہ وہ 2 دانتا جانور ہونا چاہیے۔ الا ان یسر علیکم، ہاں مشکل ہو جائے 2 دانتے مل نہیں رہے، مصنوعی طور پر ان کی قیمتیں بہت بلند کر دی گئی ہیں، فرمایا ایسی صورت میں پھر بھیڑ کا 1 سال کا بچہ اس کو تم جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہو، یعنی بھیڑ کا کھیرا جو ہے پھر وہ ذبح کیا جا سکتا ہے، وہ بھی مشکل کی صورت میں۔ اگر فراوانی ہے، جانور خریدا جا سکتا ہے، موجود ہیں، تو پھر 2 دانتے سے کم جانور جو ہے وہ قربانی کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قربانی کا جانور جو ہے وہ عیوب سے پاک ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کی راہ میں جانور دے رہے ہیں، اس کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے۔ 4 بڑے عیب حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور عیب بھی ہیں لیکن یہ 4 بڑے عیب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور وہ بہنگا نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کی آنکھ خراب نہیں ہونی چاہیے، اس کو صحیح نظر نہیں آتا، کانا جانور ہے، بہنگا جانور ہے یا اندھا جانور ہے، یعنی آنکھ کا عیب جو ہے یہ بڑا عیب ہے۔ ایسے جانور کو قربانی کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ 2 دانتا ہی کیوں نہیں ہے، 2 دانتے سے زیادہ ہی عمر کیوں نہیں ہوتی۔ اگر اس کی آنکھ میں خرابی ہے، وہ بہنگا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ وہ جانور لنگڑا کے چلتا ہے۔ اگر لنگڑا کے چلنے والا جانور ہے، اس کا یہ عیب طبی طور پہ تھا، پیدائشی طور پہ تھا، یا بعد میں کسی چوٹ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، اور اس کے چلنے کے اندر لنگڑا پن بالکل واضح ہے، اور میں ایسا جانور بھی چاہے اس کی مطلوبہ عمر پوری ہے لیکن وہ قربانی کے لیے اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، قربانی کے طور پر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے کھائیں پئیں، اس کو ذبح کرنا آپ نے کریں، لیکن قربانی کا جانور اس کے اندر یہ عیب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لنگڑا کے چلنے والا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا کہ اس پر ایسی بیماری ہے جو بالکل واضح اور ظاہر نظر آ رہی ہے، کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، اس کو سمجھے بخار ہے، یا اس کو کھانے سے جو ہمیں ظاہری طور پر بیماری اس پر نظر آ رہی ہے، تو ایسی ظاہری بیماری جو ہے فرمایا وہ بیماری جو بالکل واضح ہو رہی ہے اس کے جسم سے، اس کی طبیعت سے، ایسا جانور جو ہے بیمار جانور، اس کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح چوتھا ہے آپ نے فرمایا کہ انتہائی لاغر اور کمزور جانور ہے، جس کی ہڈیوں کا گودا بھی ختم ہو چکا ہے، جو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو، ایسا جانور جو ہے اس کو بھی قربانی کے لیے ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے اس کی آنکھیں، کان جو ہے یہ اچھی طرح چیک کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ تم آنکھ اور کان یہ اچھی طرح دکھا کرو۔ اگر آنکھ اس کی خراب ہے یا کان اس کا کٹا ہوا ہے تو کٹا کان والا جو ہے وہ جانور بھی قربانی کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی قربانی کا جانور یہ مطلوبہ عمر کا ہونا چاہیے اور عیوب سے پاک ہونا چاہیے، عیبوں سے خالی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ تحسین جتنی ہو سکے، خوبصورتی جتنی حاصل ہو سکے جانور وہ حاصل کرنی چاہیے، وہ اضافی اور زائد چیزیں، جانور خوبصورت ہو، دکھنے میں بڑا اچھا لگتا ہو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ دم افرا احب الی اللہ من سوداء، کہ سفید بکری اس کو قربان کرنا 2 سیاہ بکریوں کو قربان کرنے سے بہتر ہے۔ اور بعض نے افرا کا منع کیا ہے کہ ایسی سفیدی جس میں مٹی کا رنگ شامل ہو، مٹیالہ رنگ ہو، تو آدمی اگر اس رنگ کو ترجیح دے، ایسی اس کو میسر ہو جائے، یعنی سفید اس کو پورے کا پورا جانور مل رہا ہے، وہ اس کو ترجیح دے دوسرے کا، کہ اس کی وجہ سے اس کو دگنا ثواب مل سکتا ہے۔ یہ اضافی شے ہے، یہ کوئی شرط نہیں ہے، اگر یہ میسر ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی رنگ کی بھی جانور قربانی
اس کی جا سکتی ہے۔ یہ تحسین ہے، تحسین سے تعلق ہے۔ پھر موٹا تازہ جانور آپ اس کو تلاش کر کے، خوبصورت جانور جو آپ پسند کرتے ہیں، خود کھانا پسند کرتے ہیں، لوگوں کو بھی وہی کھلائیں، اللہ کی راہ میں اسی کو قربان کریں۔ تو بہرکیف جانور جو ہے وہ خوبصورت، عمدہ اور اچھا ہونا چاہیے۔ اور قربانی کس وقت کی جائے اور کیسے کی جائے، قربانی کا وقت بھی طے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو قربانی کرنے والا ہے، جب وہ عید کی نماز ادا کر لے اس کے بعد جا کے وہ قربانی کرے۔ اگر اس سے پہلے اس نے قربانی کر لی ہے تو اس کی قربانی نہیں، وہ عام صدقہ ہے، گوشت کے لیے اس نے جانور ذبح کیا ہے اور وہ قربانی نہیں اس کی ہوگی، اس کو اس کی جگہ پہ دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ اگر اس کے پاس میسر ہے، سہولت ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور جو ہے وہ ذبح کر لیا ہے۔ یعنی قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ نے عید کی نماز پڑھ لی ہے، عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد جا کے آپ قربانی کا جانور کریں۔ ذبح کرتے ہوئے خیال رکھنا چاہیے، جانور کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بھی ذبح کیا ہے، آپ نے دوسروں سے بھی کہا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ جانور ذبح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے ذمہ داری لگائی تھی کہ جب آپ نے 100 اونٹ کیے، 63 آپ نے خود اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری آپ نے لگائی، انہوں نے ذبح کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ جب تم کسی شے کو مارنا چاہتے ہو تو اس کو اچھے طریقے سے مارو، اس کو تکلیف دے دے کے نہ مارو۔ کسی چیز کو مارنا ہے، کسی چیز کو تم نے قتل کرنا ہے، وہ تکلیف دے، موذی شے ہے، تو یہ نہیں ہے کہ تم ترسا کے اس کو مارو، پر میں اچھے طریقے سے وار کر کے اس کو ختم کروں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب تم کسی چیز کو ذبح کرنا چاہتے ہو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، تو ذبح کرنے کے اندر بھی احسان کرو، عمدگی اور اچھائی کے ساتھ اس کو ذبح کرو۔ ذبح کرنے کے اندر احسان کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانور جس کو ذبح کرنا ہے، جو آلہ آپ نے استعمال کرنا ہے، چھری ہے، چاقو ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو خوب اچھے طریقے سے تیز کر لیں۔ فرمایا کہ تم اپنی اس چھری کو خوب اچھے طریقے سے تیز کرو، وَلْيُحِدَّ شُفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اپنی چھری تیز کر کے اپنے جانور کو، اپنی ذبیحہ کو راحت پہنچاؤ۔ یعنی چھری جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ چھری جانور کے سامنے تیز کرنے سے آپ نے روکا ہے۔ ایک صحابی اس طرح جانور اس نے لیا ہے تو اس کے سامنے وہ چھری تیز کرنے لگے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ کام پہلے کر لیتے، تو اس پر دوہری موت طاری کرنا چاہتے ہیں، تجھے یہ کام پہلے کرنا چاہیے تھا، اس پر دوہری موت طاری نہ کرو۔ اسی طرح جو ہے لیلم نے لکھا ہے کہ جانور کے سامنے ذبح نہ کریں، ان کے بھی کچھ نہ کچھ احساسات ہیں، عقل ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کسی حد تک دے رکھی ہے، تو انہیں بھی یہ بات محسوس ہوتی ہے، ان کی گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے یا ان کو مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اگر ممکن ہو تو ایسا بھی کریں کہ جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کریں۔ جانور کو اگر قبلہ رخ لیٹانا یہ ممکن ہو تو بھی اس کا اہتمام کر لینا چاہیے، اگرچہ یہ ضروری اور فرضی درجے کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن اگر ممکن ہو تو صحابہ کرام اس کو مستحب خیال کرتے تھے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جانور جب آپ ذبح کریں تو حدیث کے اندر اس کی ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں اس کے اوپر رکھتے، یعنی اس کے پہلو پر آپ اپنا پاؤں رکھتے تاکہ خوب زور کے ساتھ جو ہے وہ چھری چلائی جا سکے اور جانور جو ہے نا اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ پھر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہنا اور جانور کو ذبح کرنا۔ آپ اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو کہیں اللہم تقبل منی، کسی کی طرف سے ذبح کر رہے تھے اللہم تقبل عن فلان، کہ اللہ اس کو فلاں کی طرف سے قبول کر لے، اور چھری چلا دیں۔ چھری خود آپ اپنے ہاتھ سے چلائیں، یہ بھی درست ہے، کسی سے کروا لیں، یہ بھی درست ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے احسان میں یہ بات شامل ہے کہ جتنی راحت آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جانور ہم بہت مہنگا لے لیتے ہیں، لیکن جب اس کو کٹائی کی باری آتی ہے، ذبح کرنے کی باری آتی ہے، تو ہمیں تجربہ نہیں ہوتا اس کا، اور پیسے بچانے کے لیے خود ہی کسائی بننے کی کوشش کرتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے جانور بہت تکلیف میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا اگر اجتناب ہو سکے تو بہتر ہے، کم از کم ذبح کی حد تک یا اس کو لٹانے کی حد تک تو انسان جتنا ممکن ہو سکے اس کو ریلیف دے سکتا ہے، یہ دینا چاہیے۔ ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ذبح کرتے ہوئے منکا نہیں توڑنا چاہیے۔ یہ جو جھٹکا کرنا یا منکا توڑنا ذبح کے وقت، یہ عین ممکن ہے آپ کا جانور حرام ہو جائے۔ آپ نے اس کی رگیں کاٹ دی ہیں لیکن ابھی اس کی جان نہیں نکلی ہے، تو وہ مر جائے اس تکلیف کی وجہ سے جو جھٹکا کرتے ہیں اس کا منکا توڑتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ یا حرام مغز کی جو ڈالی جاتی ہے تو اس کو جو ہے وہ چھریوں کے ساتھ، چھری کی جو نوک ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسے مار مار کے جو ہے اس کو تکلیف دینا، اگر آپ اس کا پورے جسم سے رابطہ کاٹ دیں گے دماغ کا تو پھر وہ خون پورے طریقے سے جسم سے نہیں نکلے گا، اس کا آپ کو ہی نقصان ہے۔ تو ہمارے دین نے جو ذبح کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ گردن یہ نہیں کہ آپ ایک ہی بار میں وار کریں اور ساری اتار دیں، ہمیں اس طرح ذبح کرنا نہیں سکھایا گیا۔ اس کو لٹائیں، اس کی جو رگیں ہیں اس کے گلے کے اندر اس کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ کاٹا جائے تاکہ خون اس کا بہہ جائے، اور پھر اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، منکا نہ توڑیں اس کا اور جھٹکا نہ کریں تاکہ وہ اس تکلیف سے بھی بچ جائے، اور اس کی موت جو ہے وہ طبی طریقے سے ہو، جھٹکے کے طریقے کے ساتھ اس کی موت نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے قربانی خریدنے کی، کرنے کی اور اپنی راہ میں اسے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ قربانی کا جانور آپ نے ذبح کر لیا ہے، اس کا گوشت تقسیم کرنا قرآن مجید میں آتا ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ اس میں سے تم خود بھی کھاؤ، جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دو۔ اگرچہ یہ کسی حدیث وغیرہ میں تو نہیں ہے لیکن اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کر لیں، ایک اپنے لیے رکھ لیں، ایک عزیز و اقارب کو دینے کے لیے اور ایک عام لوگوں کو دینے کے لیے۔ تو اگر آپ اس طرح اس کے 3 حصے کر لیں تو یہ ٹھیک ہے، اور آپ بھی کھا لیں گے، لوگوں تک بھی پہنچ جائے گا، اور اس کی گوشت کی تقسیم میں کوشش کریں کہ آپس میں رانوں کے تبادلے نہ ہوتے رہیں کہ اس نے کی ہے یہ اس کی طرف بھیج دے اور اس نے کی ہے اس کی طرف بھیج دے۔ کوشش کریں ایسے لوگوں تک پہنچے کہ جن کے پاس جو ہے وہ قربانی کی استطاعت طاقت نہیں تھی، جو نہیں کر سکے ہیں، جنہوں نے نہیں کی ہے، ان تک آپ کا جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے تاکہ وہ بھی سال بعد جو ہے ایک دن تو مسلمانوں کا اس طرح کا ہو کہ وہ بھی اچھا کھانا کھا سکیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس وسعت ہوتی تو آپ لوگوں میں قربانیاں تقسیم کیا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ کے پاس جانور ہے تو آپ نے قربانیاں تقسیم کی لوگوں کے اندر، اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، استطاعت ہے، کشادگی اللہ نے دے رکھی ہے تو کم از کم زیادہ کو نہیں تو کسی ایک ایسے فرد کو قربانی کا جانور ہی خرید دیں، یا اس کو اتنے پیسے دے دیں تاکہ وہ اس کے ساتھ جانور خرید سکے اور وہ اپنی قربانی کر لیں۔ تو یہ باہر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ جانور جو ہے وہ لوگوں کو لے کر دے دیں کہ آپ قربانی کر لیں، یہ بھی درست ہے۔ آپ اپنی قربانی میں سے گوشت جو ہے ان تک پہنچا دیں جنہوں نے قربانی نہیں کی، یہ بھی درست ہے۔ تو باہر کا لوگوں کو بھی اس وقت یاد رکھنا چاہیے، قرآن مجید نے ہمیں اسی بات کی ترغیب دی ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان تک بھی گوشت پہنچاؤ، جنہوں نے خاص کر قربانی نہیں کی ہے، نہیں کر سکے ہیں، تو ان تک جو ہے وہ گوشت پہنچ جائے۔ پھر جو ہے قربانی کی جانور کی جو کھالیں ہیں، یہ کھالیں بیچ کر خود استعمال کرنا درست نہیں، یا کسائی کو اجرت کے طور پر کھال دے دینا یا گوشت کا کوئی حصہ دے دینا اجرت کے طور پر، قربانی کے جانور کی کوئی چیز یہ بیچ کر خود پر لگانا، یعنی اس اجرت کے اندر اس کو شمار کر لینا کہ خرچے اس میں سے نکلا، یہ درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی کی کھال بیچ دیتا ہے
یعنی اسے وہاں تک نہیں پہنچاتا جہاں اسے پہنچانی چاہیے، اس کی قربانی نہیں ہے، یہ صحیح حدیث کے، یعنی اس معاملے میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ مستحق افراد تک پہنچائے، اور اس کی کھال جو ہے وہ بھی مستحق افراد تک یا اداروں تک پہنچائیں جہاں پر اس کا استعمال اچھا ہو سکتا ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قربانیوں کی تقسیم میں کہا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے گوشت یہ بھی تقسیم کر دینے ہیں، ان کی کھالیں یہ بھی ضرورت مندوں کو دے دینی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ ان اونٹوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر جو کچاوے تھے وہ بھی تم نے لوگوں کو دے دینے، جو ضرورت مند ہیں ان کو دے دیں۔ مطلب اس معاملے کے اندر انسان کہ آپ یہ اپنے آپ کو بابر کروائیں اور سمجھائیں کہ یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اس نے مجھے جتنی توفیق دی تھی میں نے دے دیا، وہ قبول کر لیں۔ اس معاملے کے اندر انسان کو کہ اس نے یہ عمل کر لیا ہے، اس کی قبولیت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرنی چاہیے اور فکر مند رہنا چاہیے۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس کے حوالے سے لوگ کافی پوچھتے ہیں، تو میت کی طرف سے الگ سے قربانی کرنا، مستقل قربانی کرنا، اس کے بارے میں تو کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ 3 صورتیں اہل علم نے بیان کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میت جو ہے وہ جاتے ہوئے وصیت کر گئی کہ آپ نے میری طرف سے قربانی کرنی ہے، یا اس نے کہا کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ رکھ لینا ہے اور اس کی آپ قربانی کر دیں۔ اگر وصیت کسی نے کی ہے تو وصیت کو پورا کیا جائے، وصیت نہیں ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کے وہ افراد، یعنی آپ کی بیویاں اس دنیا سے گئیں، آپ کی بیٹیاں گئیں، تو آپ نے ان کی طرف سے الگ سے مستقل قربانی نہیں کی ہے، الگ سے مستقل قربانی میت کی طرف سے کرنا، اس کے بارے میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے، اگرچہ بعض اہل علم کی رائے موجود ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی قربانی کے اندر اس کو شامل کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی کے اندر کہ اللہ میری طرف سے، میری امت کے لوگوں کی طرف سے یہ قربانی ہے، تو یعنی اپنی جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ نیت کر لیں، الگ سے تو نہیں ہے موجود کہ ان کے لیے الگ قربانی کریں، جو آپ اپنی قربانی کر رہے ہیں اسی کے اندر جو ہے، اور یہ سب سے زیادہ اچھی اور عمدہ رائے جو ہے اہل علم کے ہیں، اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے ہاں ایک بات یہ ہے بعض لوگوں کے ہاں کہ جو قربانی کے ایام ہیں ان کی راتوں میں جانور ذبح نہیں کیے جا سکتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قربانی کے جو دن ہیں، یعنی عید کا دن اور اس کے بعد کے 3 دن ہیں، صحیح رائے کے مطابق اس میں قربانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، دن کے وقت کریں، رات کے وقت کریں، جب آپ کو میسر ہو آپ کریں قربانی، اس میں کوئی دقت نہیں ہے، شرعی لحاظ سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قربانی ہاں اگر پہلے دن کر لی جائے تو اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، اس کا اجر زیادہ مل سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 10 ذو الحجہ کا دن جو ہے پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ تکریم کے عزت والا اور بھلائی اور خیر والا ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا دن وہ 10 ذو الحجہ کا ہے۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں اس میں صالح عمل کرنا وہ بھی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے، اور قربانی کرنا یہ بھی ایک صالح عمل ہی ہے۔ تو اگر آدمی پہلے دن کر سکتا ہے، اس کے لیے ممکن ہے تو اس کو پہلے دن کرنی چاہیے، باقی اللہ تعالیٰ نے جو وسعت رکھی ہے اس سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ دن اور رات کے کسی حصے کے اندر قربانی جو ہے یہ منع ہے، یہ بات درست نہیں ہے، دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ قربانی کی بجائے ویسے لوگوں کو پیسے دے دینے چاہیے، ان کی خدمت کر دینی چاہیے، کسی فقیر کا تعاون کر دینا چاہیے، کسی ضرورت مند کا تعاون کر دیں، کسی کی بیٹی کی شادی اس کو دے دینا چاہیے۔ یہ کام ہمیں اسلامی شعار کے اندر ہی کیوں نظر آتے ہیں؟ باقی جو کام ہم کرتے ہیں اس وقت ہمیں غریبی لوگوں کی نظر نہیں آتی، یہ تو گویا دین سے جو ہے نا وہ لا تعلقی کی صورت ہے، کمزور تعلق کی صورت ہے، یا صحیح طریقے سے دین کے فہم وہ ہمارے پاس نہیں، اس لیے ہم اس طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کا خیر خواہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے خیر خواہی غریبوں کے لیے کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے کے اندر ہر سال آپ قربانی کرتے رہے، آپ نے تو نہیں کہا کہ چلیں اس وقت جو ہے حالات ذرا تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں،
تو ایسا کرتے ہیں اس سال قربانیاں نہیں کرتے، ویسے لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اپنی جو چیز بنانا چاہتے ہیں، جو کام کرنا چاہتے ہیں، وہ اس سے کام کر لیں۔ یہ بات درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک آپ مدینے کے اندر قربانی کرتے رہے، آپ نے تو کسی سال بھی نہیں کہا۔ تو دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول ہمیں دے کر گئے ہیں، اسی کے مطابق کام کریں گے تو پھر ہماری اللہ کے ہاں جو ہے وہ کام کی قبولیت ہے۔ اور اگر ہم اس میں اپنی مرضی شامل کر لیں گے، وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، صدقات و خیرات ہیں، اس میں ہم اپنی مرضی شامل کریں گے اور اپنے طریقے سے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کام پر میری مہر ثبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول نے جس کام کو دین نہیں بنایا، وہ دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ دین نہیں۔ اس طرح کی باتیں کرنے والے جتنی مرضی باتیں کرتے رہیں، اس کی ہمارے دین کے اندر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے نماز پڑھیے، آپ قربانی بھی کیجیے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ آپ کی قربانی یہ اللہ کے لیے ہے۔ اسی طرح لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ رب العزت وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان جانوروں کو ذبح کرو، ان کو کھاؤ، لوگوں کو کھلاؤ۔ تو اللہ رب العزت وہاں یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لوگوں اللہ کو کسی کی خیر خواہی مطلوب اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کسی کے یہاں بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو دین کے شعار ہیں، دین کی نمایاں چیزیں، دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صورتیں ہیں، ان کو اسی طرح ہی رہنا چاہیے جیسے اللہ اور اس کے رسول رکھ کر گئے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی آدمی چلے گا، کرے گا، کہے گا تو وہ باہر کیف مطلوب شے نہیں ہے، وہ مذموم ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو باہر کیف قربانی کرنا یہ ایک اہم عبادت ہے، اور ذوالحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں، ان کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، ان کے اندر ایک یہ کام بھی ہے کہ 10 ذوالحجہ کو قربانی کی جائے۔ 11، 12 اور 13 کو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اندر وسعت رکھی ہے، تو اس کی جو رخصتیں ہیں ان سے فائدہ آدمی لینا چاہے، انسان کو لینا چاہیے۔ بارکف ان ایام کے اندر ایک دن یوم عرفہ بھی ہے، 9 ذوالحجہ کا دن۔ 9 ذوالحجہ کے دن روزہ رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ سے بڑی امید ہے کہ جو آدمی 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یوم عرفہ کا جو آدمی روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 2 سال کے گناہ معاف، ایک وہ جو پیچھے گزر چکا ہے اور ایک آئندہ سال جو آنے والا ہے، اس کے بھی گناہ اللہ رب العزت معاف کرے۔ یعنی اس روزے کی اتنی اہمیت ہے اللہ رب العزت، اور یہ دن بڑا بھلائی اور خیر والا دن ہے۔ سال میں یہی ایک دن ہے جب دن کے وقت اللہ رب العزت آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اہل عرفات کو جھانک کر دیکھتے ہیں اور اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ یہ کس لیے یہاں پر آئے ہیں، ایسی پراگندہ حالت ان کی ہے، یہ کس لیے یہاں پر آئے ہیں؟ تو پھر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرے لیے آئے ہیں، تجھے جنت مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ تو بارکہ ایک لمبی حدیث، بارکہ اس دن کی فضیلت اہمیت ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کے روزے رکھتے تھے، اگر ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے تو کم از کم 9 کا روزہ رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ہمارے ہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنا یوم عرفہ منائیں یا یہاں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اپنے مطلع کا وہ پابند کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند نظر آئے تمہارے علاقے میں ٹھیک ہے تم روزہ رکھو، چاند نظر آئے تم عید کر لیا کرو۔ تو ہمیں پابند اپنے اپنے مطلع کا کیا گیا ہے، تو بہرکیف ہمیں اپنے حساب سے جو 9 ذوالحجہ ہے اس کا روزہ رکھنا چاہیے۔ تو بہرکیف اگر کوئی آدمی اس دن کا روزہ رکھے گا تو اللہ رب العزت اس کو 2 سال کے جو ہے اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو باقی معاملات جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ نیکی، بھلائی اور خیر کی جو بات اللہ رب العزت نے ان دنوں کے اندر، یعنی عید سے ایک دن پہلے کا جو دن ہے، ہمارے یہاں جمعرات کو عید ہے تو ہم بدھ کا روزہ رکھیں، تو بہرکیف یہ سنت ہے، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ عید کے دن کا بھی روزہ رکھتے ہیں، خاص کر بڑی عید میں وہ کہتے ہیں کہ کچھ کھا کے نہیں گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ روزہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید کے دن کا روزہ رکھنے سے منع کی ہے، چاہے چھوٹی عید ہے بڑی عید ہے۔ ہاں یہ سنت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چھوٹی عید میں آپ کھا کر کچھ جاتے، اور جب بڑی عید ہوتی تو آپ واپس آ کر کھاتے، پہلے کچھ نہیں کھا کر جاتے، واپس آ کر جو ہے وہ جو میسر ہوتا وہ آپ کھاتے۔
اور اگر قربانی جلدی بن جائے تو آدمی اس میں سے کھا لے، اگر وہ لیٹ ہے تو کچھ بھی کھا لے۔ تو بہرکیف یہ جو دورانیہ ہے اس عید کے دن کا، صبح سے لے کے آپ کی نماز عید تک پھر واپسی تک، تو یہ روزہ نہیں ہے، روزے کی نیت نہیں رکھنی چاہیے۔ ویسے سنت ہے، اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آدمی اگر اس دورانیہ کے اندر کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، سنت پر عمل کرنے کے لیے اور سنت سمجھ کر، تو یہ احسن چیز ہے، اچھی ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ روزے کی نیت درست نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم اعمال کر رہے ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما، دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، قبر حشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، ہم سب کے نیک حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بوڑھا بچہ جوان مرد عورت ہے اللہ کسی بھی بیماری کے اندر مبتلا ہے، اللہ روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ گھروں میں اسپتالوں میں جو لوگ بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صحت تندرستی ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن کے زندہ خدمت کی توفیق عطا فرما، ایمان صحت سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرما، جو تیرے پاس آ چکے اے اللہ ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما، انہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پہ زندہ رکھ، جب موت دے حالت ایمان میں شہادت کی موت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بنا، اے اللہ ہم سب کا آخری کلام لا الہ الا اللہ بنا۔ اے اللہ ان دنوں کے اندر جو تو نے بھلائی خیر رکھی ہے اس کو جمع کرنے کی، سمیٹنے کی ہمیں کامل توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری توفیق کے بغیر پتہ بھی نہیں گرتا، اے اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں بھلائی اور خیر کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ اپنی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ عطا فرما، اے اللہ نیکی کی محبت عطا فرما، اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اطاعت نصیب فرما، اے اللہ اپنی خشیت عطا فرما جو گناہ سے بچانے والی ہو، اے اللہ ایسی اطاعت عطا فرما جو جنت تک پہنچانے والی ہو، ایسا یقین عطا فرما جو ہمیں دنیا کی مصیبتوں کو ہمارے سامنے چھوٹا کرنے والا ہو، اے اللہ جو آزادی انہیں سلامتی عطا فرما، اے اللہ جو آزادی انہیں سلامتی عطا فرما، اے اللہ دشمن کے خلاف ہماری مدد فرما، اے اللہ دشمن کے خلاف ہماری مدد فرما، نیک صالح حکمران عطا فرما جو اسلام سے مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہیں، اے اللہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، انہیں وسعت عطا فرما، ان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ جو کر رہے ہیں کر چکے ہیں اللہ قبول فرما، اخلاص نصیب فرما، اے اللہ جو طلب رکھتے ہیں تو مسبب الاسباب ہے، اپنی جناب سے اسباب مہیا فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے گھروں کی حفاظت فرما، ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔